بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ذوقار، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہے جس میں ایک نابینا حافظ صاحب مسلک بریلویت کے ایک نامور عالم دین حضرت مولانا غفران صاحب کی خدمت میں تشریف فرما ہے، اور وہ نابینا حافظ صاحب جن کا نام حافظ عثمان فاروقی ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں مسلک دیوبند کو چھوڑ رہا ہوں اور مسلک بریلویت کو اختیار کر رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ عز و جل اس واقعہ یا اس ویڈیو کا پس منظر کیا ہے، حافظ عثمان فاروقی صاحب کو اب اس عمر میں وہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ مسلک حق، مسلک دیوبند کو چھوڑیں اور وہ مسلک بریلویت کو اختیار کریں، یا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انہوں نے مسلک بریلویت میں اب آ کر دیکھی اور ان کو یوں محسوس ہوا کہ بھئی اب مسلک دیوبندیت کو چھوڑنا چاہیے اور مسلک بریلویت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا حافظ عثمان فاروقی صاحب کے سارے کا سارا گھرانہ، ان کے ماں باپ، بھائی بہن، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلک دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یا کسی اور مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ان تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اس وائرل ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں جتنے بھی اکابرین علماء دیوبند کے اوپر میں نے نظمیں پڑھی ہیں، ان کی تعریفیں کی ہیں، یا ان کو میں حق پر سمجھتا رہا ہوں، یا ان سے میرا کوئی تعلق تھا بیعت کا، وہ میں ساری چیزیں ختم کرتا ہوں۔ عقیدت کا، احترام کا، جو کچھ بھی تھا مسلکی لحاظ سے تھا یا ویسے رابطے تھے، میں ساری چیزوں سے رجوع کرتا ہوں۔ اور آج اس مسجد میں بیٹھ کر علامہ صاحب کی موجودگی میں اور یہ سامعین جو بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں میں اپنے اللہ سے اس کی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور مسلک حق اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کو میں صدق دل سے قبول کرتا ہوں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک سوچ دی تھی، ایک فکر دی تھی تعظیم رسالت کے حوالے سے، میں اس کی بھرپور دل سے تائید کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک دو باتیں ہیں جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن حضرات نے مسلک دیوبند سے میرا کوئی نعت خوانی کے لحاظ سے ٹائم لیا ہوا تھا یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں ربیع الاول میں، وہ سارے ٹائم کینسل ہیں۔ مجھے کوئی بندہ اس لحاظ سے میرے ساتھ رابطہ نہ کرے، ایک بات یہ ہوگی۔ اب ادب والوں کے اسٹیج پہ حضور کی شناخت انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ میں نے پڑھا بھی دیوبندیوں کے پاس ہے، اور مولانا محمد الیاس گھومن صاحب ان کے مدرسے میں نے 2 سال تک حفظ کی کلاس بھی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری بات کہ میں مسلک بھی قبول کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب مجھے بیعت بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رحمان الدنیا 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 یا رحیم الآخرہ یا رحیم الآخرہ یا رحیم الآخرہ یا رحیم الآخرہ یا رحیم الآخرہ۔ یا رحیم الآخرہ۔ میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام سامعین و ذوقار، حافظ عثمان فاروقی صاحب کا سارا گھرانہ، ان کا تعلق شروع سے ہی مسلک بریلویت کے ساتھ ہے، اور کوئی ایسے ویسے بریلوی نہیں، بہت ہی کٹر قسم کے اور بہت ہی شد و مد رکھنے والے، تعصب رکھنے والے ان کے گھرانے والے ہیں جن کا تعلق مسلک بریلویت کے ساتھ ہے، جو اکثر بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث کو اور اسی طرح دیوبندیوں کو گستاخ سمجھتے ہیں۔ اگر دیوبندی یا اہل حدیث ان کی مساجد میں چلے جائیں تو مساجد کو جو ہے وہ
پانی کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد جو ہے وہ ناپاک ہو گئی. اگر دیوبندی ان کی مسجد میں جا کر اذان دے دے تو وہ اذان دوبارہ دیتے ہیں, کہتے ہیں دیوبندی نے اذان دی ہے, اذان نہیں ہوئی. اور اسی طرح اگر کوئی دیوبندی مل جائے, اہل حدیث مل جائے, اس کو سلام نہیں کرتے, اگر وہ سلام کر لے اس کی سلام کا جواب نہیں دیتے. بہت سارے اس طرح کی چیزیں بریلوی مسلک کے بہت لوگوں کے اندر نہیں, لیکن ہیں ایسے لوگ جن کے اندر یہ تشدد, یہ تعصب پایا جاتا ہے. اس طرح کا جو کٹر پنتی ہے وہ پائی جاتی ہے. سب کے اندر نہیں, لیکن ہیں کچھ ایسے لوگ, میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. تو ان کے گرانے والے بھی اسی طرح کٹر بریلوی قسم کے لوگ تھے. لیکن حافظ عثمان فاروقی صاحب نے قرآن مجید حفظ کیا, اور وہ جو قرآن مجید حفظ کیا وہ مسلک دیوبند کا ہی ایک مدرسہ تھا جو ان کے گھر کے بہت قریب تھا. وہاں پر انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا. اسی دوران قرآن مجید کے حفظ کرنے کے دوران ہی انہوں نے متکلم اسلام, مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کو سنا, اور ان کی ایک مارکت الآراء تصنیف فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ, اس کو انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑی توجہی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو سنا, اور اس کتاب اور گمن صاحب کے بیانات کو سننے کے بعد انہوں نے مسلک دیوبند, مسلک حق کو انہوں نے اختیار کیا, اس میں یہ شامل ہو گئے. اب اس کے بعد ان کو گھر والوں کی طرف سے بھی بہت ساری تکالیفات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ گھر والے چونکہ بریلوی تھے اور وہ تھے بھی بہت کٹر قسم کے اور تعصب رکھنے والے تھے. ان کی طرف سے بھی ان کو بہت تکلیفات کا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر سے نکلو, آپ جو ہے وہ دیوبندی ہو چکے ہو, آپ گستاخ ہو چکے ہو, آپ نافرمان ہو چکے ہو, لہذا آپ ہمارے گھر سے نکلو. جب وہ ان کے گھر والوں نے حافظ عثمان فاروقی صاحب کو گھر سے نکال دیا, اب اس کے بعد حافظ عثمان فاروقی صاحب کو کبھی کسی مسجد میں جو ہے وہ جگہ ملتی, لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا. پھر اگر کسی جگہ قرآن مجید پڑھانے کی ڈیوٹی ملتی تو وہاں سے بھی, اور یہ نکلوانا جو ہے وہ چلتا رہا. اور اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت, آنکھوں کی نعمت سے ان کو محروم رکھا تھا. اس ایک عذر کی بنا پر, یا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک کمی تھی جو آپ صاحب کے اندر, اس کی وجہ سے لوگ ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, لوگ ان کو جو ہے وہ نکال دیتے تھے. پھر بالآخر یہ مسلک دیوبند کے ایک بہت ہی نامور ادارہ ہے سرگودا کے اندر, جو مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. وہاں پر یہ گئے تو وہاں پر ان کو حفظ کی کلاس کا استاد نہیں, ہیلپر کے طور پر ان کو وہاں پر رکھا گیا, اور انہوں نے 2 سال تک وہاں پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ, احسن طریقے کے ساتھ وہاں پر گزاری. اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر سے دوبارہ سے وہاں سے نکلنا پڑا, کسی بھی نجی کسی مسئلے کی وجہ سے, یا ہو سکتا ہے کہ ادارے والوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو. پھر اس کے بعد پھر سے در بدر حافظ عثمان فاروقی صاحب کبھی اس ادارے میں جا رہے ہیں, کبھی اس مسجد میں جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے تعلقات جو ہے وہ مسلک کے بریلویت کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے, وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا, بھوکے نو کی چاہیے 2 روٹیاں, انے نو کی چاہیے 2 اکھاں, یعنی کسی بھوکے نو پوچھیا نا 2 تے 2 کیا 4 روٹیاں. تو اب اس وقت جو ہے وہ ان کو معاشی طور پر جو ہے وہ ایک سہارے کی ضرورت تھی, جو کہ مسلک کے بریلوی کے بہت ہی نامور عالم دین مولانا غفران صاحب کی طرف سے ان کو جو ہے وہ یہ بات کہی گئی, سمجھائی گئی, اس بات پر اعتماد دلایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے مسلک دیوبند کو چھوڑ کر مسلک بریلویت کو اختیار کر لیا ہے. بہرحال میں یہاں پر مسلک دیوبند کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدارہ اپنے مدرسین کو اپنی مسجد میں رکھے ہوئے آپ کے جو امام ہیں, خطیب ہیں, اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, مؤذنین ہیں یا خادمین ہیں, خدارہ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں, ان کی جو ہے وہ معاشی طور پر ان کو سپورٹ کیا کریں, ان کو معاشی طور پر مستحکم کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ صرف مال کی وجہ سے, معاش کی وجہ سے تنگ ہو کر وہ مسلک بریلویت کو اختیار کرے. بہرحال
اس کے باوجود بھی میں حافظ عثمان فاروقی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے وہ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو جو ہے وہ جو اندرونی بصیرت ہے وہ ان کو اللہ پاک عطا فرمائے، اور ان کو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی نبی کا دیوان